السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کینسر کے متعلق ہے۔ کینسر کے متعلق ہم آسان ایسے عادات بتلائیں گے جس کی وجہ سے آپ کینسر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور آخر پہ ایک آسان گھریلو علاج بھی بتلائیں گے جو آپ اگر کبھی کبھار استعمال کریں تو کینسر سے محفوظ رہیں گے، اور اگر کوئی کینسر کا شکار ہے اللہ نہ کرے تو وہ اگر اس کو مستقل استعمال کرنا شروع کر دے تو کینسر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس حوالے سے ابھی ہم آپ سے گزارش کریں گے چند ایسی عادات جن کی وجہ سے، جن عادات کو اپنانے کی وجہ سے آپ کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ایسی باتیں بھی ذکر کریں گے، ایسے عادات بھی ذکر کریں گے جن کو چھوڑنے سے آپ کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کچھ عادات ایسی ہیں جن کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ میں موجود ہیں، اور کچھ عادات ایسی ہیں جن کو اپنانا پڑے گا اگر آپ نہیں کرتے تو سب سے پہلی چیز تمباکو نوشی ہے۔ تمباکو نوشی میں بہت سارے ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو آدمی کو کینسر کا مریض بنا سکتے ہیں، اور تمباکو نوشی سے صرف پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ ہی نہیں بڑھتا، بلکہ اس عادت کو کینسر کے 12 دیگر اقسام جو ہو سکتے ہیں، جیسے مثانے کا کینسر، معدے کا کینسر، منہ کا کینسر، گلے کا کینسر، گردوں کا کینسر، اور اسی طرح اور بہت سارے کینسرز، 12 اقسام ہیں جو تمباکو نوشی کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں ایسے کینسر۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال۔ پھلوں اور سبزیوں میں غذائی اجزاء اور فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ چکنائی کم ہوتی ہے، جس سے کینسر سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس حوالے سے گوبھی ہے، گاجر ہے، اور اسی طرح پالک ہے، بند گوبھی ہے، اور مٹر ہیں، اس قسم کی دیگر ایسی سبزیاں جو سبزی کے قبیل سے تعلق رکھتی ہیں، سبزی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو استعمال کرنے سے آپ کینسر کے خطرات سے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اگر کینسر ہے تو اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کی جو شدت ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ جسمانی ورزش، یعنی آپ اپنے وزن کو کنٹرول کریں، خصوصاً پیٹ کو کنٹرول کریں۔ اگر چربی آپ کے جسم میں بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ کنٹرول کریں، اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ برائلر کو چھوڑ دیں۔ برائلر جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور آپ نیچرل جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں مرغ ہمارا تیار ہوتا ہے تقریباً کم از کم 6-7 ماہ میں، اور یہ 40 دن میں 45 دن میں تیار ہو جاتا ہے، تو یہ نیچرل نہیں ہے، اس کو تو بلکہ ایسے سمجھے آرٹیفیشل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اس کو ہم مرغ کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے تو اس کو برائلر بولتے ہیں۔ لہٰذا تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایسے مواد موجود ہوتے ہیں جس سے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ یہ کریں کہ آپ دیسی خوراکوں کی طرف آئیں، جسمانی ورزش کریں جس سے آپ کا وزن کنٹرول ہوگا، اور اس جسمانی ورزش اتنی کریں، کوئی بھی ایکسرسائز کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں، کوئی بھی ایکسرسائز کر لیں، آپ جو ہے ایسی ایکسرسائز کریں، اور اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے، تو اس سے بھی آپ کینسر کے جو خطرات ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور گوشت استعمال کرنا ہے تو بکرے کا گوشت استعمال کریں، گائے کا گوشت استعمال کریں، دیسی مرغ کا گوشت استعمال کریں، کیونکہ یہ
گوشت جو ہے نا مکمل ایک جو طریقہ کار ہے، مکمل جو پروسیس ہے اس کے تحت یہ تیار ہوتا ہے۔ اور جو باقی گوشت ہے یہ اللہ معاف کرے، یہ جو ہمارا اب اس کو گوشت تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال جو برائلر ہے اس سے آپ جتنا ہو سکے بچیں۔ اگر کہیں آپ مہمان بن کر جاتے ہیں تو وہ برائلر بناتے ہیں تو آپ کوشش کریں شوربے سے روٹی کھا لیں، اگر رائتا رکھا ہوا ہے رائتے سے کھا لیں، لیکن اس کو ایسے سمجھے کہ وہ آپ اپنے جسم میں زہر اتار رہے ہیں۔ جسمانی سرگرمیاں یعنی جسم کی ورزش، اور کوشش کرے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی، آج کل یہ جو ہم ہیں نا گھر سے نکلتے ہیں بائک کے اوپر اور آفس جاتے ہیں، آفس سے واپس نکلتے ہیں بائک کے اوپر، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی کئی مہینے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں کہ ہم پیدل چند قدم بھی نہیں چلتے، سوائے اس کے کہ جو گھر میں چل رہے ہیں۔ تو پیدل چلنا جو ہے یہ بہت مفید ہے، روزانہ کم از کم 3 کلومیٹر پیدل چلنا چاہیے۔ تو آپ اس سے یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے کینسر کے ساتھ ساتھ بہت سارے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اور کوشش کریں دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ ضرور ورزش کریں، اس میں سائیکلنگ ہے، جاگنگ ہے، تیز رفتاری سے چہل قدمی ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی کوئی بھی آپ ورزش دن میں ضرور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اچھا، اس کے بعد سورج کی روشنی ہے، گرمیوں کے اندر سورج کی روشنی سے محفوظ رہیں، اور سردیوں کے اندر سورج کی روشنی اپنے جسم میں اس کو سٹور کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سورج کے سامنے بیٹھتے ہیں سردیوں میں تو ہم اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سورج کے سامنے بیٹھیں تو سورج کی طرف آپ کی کمر ہونی چاہیے، کیونکہ کمر جو ہے وہ ہیٹ جو ہوتی ہے سورج کی اس کو سٹور کرتی ہے، اور وہ سٹوریج جو ہے، جو سٹور کی ہوئی ہیٹ ہے وہ آپ کو رات تک کام دے گی۔ تو اس سے بھی آپ کے کینسر کے جو خطرات ہیں اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ والدین سے ہمیں بہت ساری چیزیں، اچھی چیزیں بھی ورثے میں ملتی ہیں اور بعض بیماریاں بھی ورثے میں ملتی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین میں دادا، پردادا، والدہ، نانی، نانا، اس طرح کر کے جو آپ کے ددیال اور ننیحال کے جو آپ کے والدین یا والدین کے والدین ہیں، ان میں دیکھیں کہ کسی کو کینسر تو نہیں ہوا تھا، اگر ہوا ہے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ والدین سے اچھی چیزیں بھی منتقل ہوتی ہیں اور بری چیزیں بھی منتقل ہوتی ہیں، بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا فرد گزرا ہے جس کو کینسر لاحق ہوا ہے تو آپ کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ آپ سستی کو چھوڑ کر آپ چستی کی طرف آئیں، اور اپنے جو ہے وہ اس معمولات کے اندر چستی لائیں، اس کے اندر یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان کو معمول بنائیں۔ اب آخر میں نسخہ کیا ہے، بڑا ہی آسان، سوڈا بائی کارب، میٹھا سوڈا، کھانے والا سوڈا، مختلف نام ہے اس کے، کھانے والا سوڈا، آپ اس کو چٹکی بھر، ایک چٹکی لے کر آپ منہ میں رکھیں، اوپر سے پانی پی لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ ایک چٹکی چند گھونٹ پانی میں اس کو حل کر کے اس کو صبح بھی پی لیں اور شام کو بھی پی لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پیتے ہیں ہفتے میں دو تین دفعہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کینسر جیسے موذی خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر لاحق ہے تو وہ اس کو کنٹینیو مستقل شروع کر دے، صبح بھی خالی پیٹ یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ایک چٹکی میٹھا سوڈا اس کو منہ میں رکھے اور کھا لے، یا اس کو پانی میں حل کر کے پی لے، اسی طرح عصر کے وقت بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دن بدن جو کینسر کے معاملات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بالکل ذرہ برابر بھی اس کا نقصان نہیں ہے۔ ان چیزوں کو اپنا کر، ان باتوں کو اپنا کر ہم کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔